اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید کے وزیر جعفر جب خلیفہ کے پاس آئے تو انہیں خاموش اور رنجیدہ پایا۔ جعفر نے خلیفہ کو دوبارہ سلام کیا مگر خلیفہ نے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ جعفر نے پھر سلام کیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، خلیفہ اس قدر خاموش اور رنجیدہ کیوں ہے؟ خلیفہ نے جواب دیا کہ کبھی کبھی میری ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے کہ کسی سے میرا بات تک کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اب تم آ گئے ہو تو کوئی اچھی بات کرو۔ جعفر نے کہا، آج آپ کے شہر میں گشت کرنے کا دن ہے، اگر مناسب سمجھیں تو لباس تبدیل کر کے شہر میں چلیں، اس طرح آپ کا دل بھی بہل جائے گا۔ خلیفہ تیار ہو گیا۔ دونوں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور بیس بدل کر محل کے خفیہ دروازے سے نکل کر شہر کے طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک نابینا اندھا فقیر کھڑا ہے۔ یہ دونوں اس کی طرف بڑھے۔ فقیر نے آہٹ سن کر صدا لگائی، اللہ کے نام پر بابا کچھ خیرات ملے۔ خلیفہ نے ایک اشرفی نکال کر فقیر کے ہاتھ پر رکھ دی اور چڑھنے لگے۔ فقیر نے ان کا دامن پکڑ لیا اور بولا، جس طرح آپ نے اللہ کے نام پر مجھے یہ اشرفی دی ہے اسی طرح ایک تھپڑ میرے منہ پر لگا دیجئے۔ خلیفہ ہارون الرشید یہ عجیب سوال سن کر بڑے حیران ہوئے اور آگے بڑھنے لگے، لیکن فقیر نے دامن نہ چھوڑا اور اصرار کرنے لگا کہ میرے منہ پر ایک چانٹا ماریے اور اگر یہ منظور نہ ہو تو مجھے آپ کی یہ اشرفی قبول نہیں، اسے واپس لے لیجئے۔ خلیفہ نے اس کے اصرار پر مجبور ہو کر اس کے منہ پر ہلکے سے ایک چانٹا مار دیا۔ کچھ دور جانے پر ہارون الرشید کو خیال آیا کہ فقیر نے جو یہ حرکت کی ہے تو ضرور اس میں کوئی راز ہے، تو انہیں جستجو ہوئی کہ یہ راز معلوم کرنا چاہیے۔ انہوں نے وزیر سے کہا کہ وہ اس فقیر کو جا کر بتا دے کہ اس کو یہ اشرفی خلیفہ نے دی ہے اور ان کا حکم ہے کہ کل دوپہر کو ان کے دربار میں وہ حاضر ہو جائے۔ دوسرے دن دوپہر کو یہ اندھا فقیر بادشاہ کے حکم کے مطابق خلیفہ کے دربار میں حاضر ہو گیا اور سلام کر کے ایک طرف خاموش کھڑا ہو گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ خلیفہ نے اسے دربار میں کیوں طلب کیا ہے۔ ہارون الرشید نے فقیر کو دیکھا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر بولے، بھائی تمہارا نام کیا ہے اور تم نے سوال کرنے کے بعد اپنے منہ پر تھپڑ کیوں لگوایا؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ فقیر نے ادب سے جواب دیا، جناب عالی، میرا نام عبداللہ ہے اور میں اسی بغداد شہر کا رہنے والا ہوں۔ میرے باپ نے مرتے وقت جو روپیہ پیسہ چھوڑا تھا وہ میں نے فضول خرچی میں بہت جلد اڑا دیا اور تنگ دست ہو گیا۔ پھر میری بیوی نے مجھے سمجھایا اور میں نے اس کے کہنے پر 2 اونٹ خرید کر بار برداری کا کام شروع کر دیا۔ اللہ نے اس کام میں برکت دی، رفتہ رفتہ میرے حالات بہتر ہوتے چلے گئے اور میں خوشحال ہو گیا۔ اب میرے پاس 80 کے قریب اونٹ تھے اور میرا کام چل نکلا تھا۔ ایک دن میں ایک سوداگر کا مال بصرہ کے بندرگاہ پر پہنچا کر بغداد واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھ گیا اور اونٹوں کو بھی چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ دیر گزری ہوگی کہ ایک درویش راہ چلتا آیا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ سلام دعا کے بعد ہم آپس میں باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے سے واقفیت ہوئی، پھر ہم نے ساتھ کھانا کھایا۔ اس دوران میں درویش نے مجھ سے کہا کہ اس جگہ کے قریب جو پہاڑی ہے اس میں اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اگر تم اسے اپنے سارے اونٹوں پر لاد دو تب بھی وہ کم نہ ہو۔ یہ سن کر مجھے لالچ آیا اور میں نے کہا، یہ خزانہ مجھے دکھائیے۔ درویش نے کہا کہ میں اس شرط پر تمہیں یہ خزانہ دکھا سکتا ہوں کہ تم اپنے آدھے اونٹ مجھے دے دو۔ میں نے دل میں سوچا کہ اپنے 80 اونٹوں میں سے 40 اونٹ اس کو دے دوں تو بھی 40 اونٹ میرے پاس بچیں گے۔ خزانے سے بھرے یہ 40 اونٹ بھی میری کئی پشتوں کے لیے کافی ہوں گے۔ اتنا بڑا خزانہ 40 اونٹوں کے بدلے مل رہا ہے، یہ سودا برا نہیں۔ یہ سوچ کر میں نے درویش سے کہا کہ مجھے آپ کی شرط قبول ہے۔ اس پر درویش نے مجھ سے کہا کہ میں اونٹوں کو لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلوں۔ ہم تھوڑی ہی دور چلے ہوں گے، ایک پہاڑی کا درہ نظر آیا۔ درہ چونکہ بہت تنگ تھا اس لیے اونٹوں کو ایک قطار میں کر کے میں درویش کے پیچھے پیچھے اس درے میں داخل ہوا۔
کچھ دور چلنے کے بعد درویش رک گیا اور کہنے لگا ہم خزانے تک پہنچ چکے ہیں، اونٹوں کو یہی بٹھا دو۔ میں نے اس کے کہنے پر اونٹوں کو بٹھا دیا، پھر وہ مجھے لے کر آگے چلا۔ چند قدم چل کر اس نے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور آگ پر کوئی خوشبودار سفوف چھڑک کر کچھ پڑھنے لگا جسے میں سمجھ نہ سکا۔ کچھ دیر بعد اچانک زمین لرزنے لگی اور ایک جگہ سے زمین پھٹ گئی۔ جس جگہ یہ زمین پھٹی وہاں ایک عالی شان دروازہ نظر آیا۔ درویش نے مجھے اشارہ کیا کہ آؤ، پھر ہم دونوں اس